بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیق اکبر کا گھر وہ خوش قسمت گھر ہے جہاں اسلام کی روشنی سب سے پہلے پہنچی۔ اس بنا پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اسلام کے ان برگزیدہ لوگوں میں ہیں جن کے کانوں نے کبھی کفر و شرک کی آواز نہیں سنی۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے اپنے والدین کو پہچانا ان کو مسلمان پایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی لڑکپن میں کھیل کود کی بہت شوقین تھیں۔ محلے کی لڑکیاں ان کے پاس جمع رہتی اور وہ اکثر ان کے ساتھ کھیلا کرتی، لیکن اس لڑکپن اور کھیل کود میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہر وقت ملحوظ رہتا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کھیلتی ہوتی اور ارد گرد سہیلیوں کا ہجوم ہوتا کہ اتفاقاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاتے۔ وہ جلدی سے گڑیوں کو چھپا لیتی۔ سہیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ادھر ادھر چھپ جاتی، لیکن چونکہ آپ بچوں سے خاص محبت رکھتے تھے اور ان کے کھیل کود کو برا نہیں سمجھتے تھے، اس لیے لڑکیوں کو پھر بلا بلا کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کھیلنے کو کہتے۔ تمام کھیلوں میں ان کو دو کھیل سب سے زیادہ پسند تھے، گڑیاں کھیلنا اور جھولا جھولنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک لکڑی کا گھوڑا تھا جس کے دائیں بائیں دو پر لگے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ یہ کیا ہے؟ جواب دیا کہ گھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں کے تو پر نہیں ہوتے۔ انہوں نے برجستہ کہا، کیوں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے تو پر تھے۔ آپ اس بے ساختہ جواب پر مسکرا دیے۔ اس واقعے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فطری حاضر جوابی، مذہبی واقفیت، ذہانت، سمجھ بوجھ کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ عموماً ہر زمانے کے بچوں کا وہی حال ہوتا ہے جو آج کل کے بچوں کا ہے کہ 7-8 برس تک انہیں کسی بات کا بالکل ہوش نہیں ہوتا اور نہ وہ کسی بات کی تہہ تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا لڑکپن کی ایک ایک بات یاد رکھتی تھیں، چھوٹے چھوٹے واقعات کی مصلحتوں کو بتاتی تھیں۔ لڑکپن کے کھیل کود میں اگر کوئی آیت ان کے کانوں میں پڑ جاتی تو اس کو بھی یاد رکھتی تھیں۔ فرمایا کرتی تھیں کہ مکے میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں کھیل رہی تھی۔ بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر۔ سورۃ القمر آیہ نمبر 46۔ ہجرت کے وقت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر 8 برس کی تھی، لیکن اس کم سنی اور کم عمری میں بھی ہوش مندی اور قوت حافظہ کا یہ حال تھا کہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام واقعات بلکہ تمام چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو یاد تھیں۔ ان سے بڑھ کر کسی صحابی نے ہجرت کے واقعے کا تمام مسلسل بیان محفوظ نہیں رکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کم سن بچی تھیں، کبھی کبھی بچپن کے تقاضے سے ماں کی مرضی کے خلاف کوئی بات کر بیٹھتی تھیں تو ماں سزا دیتی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں دیکھتے تو رنج ہوتا۔ اس بنا پر ان کی ماں حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا سے تاکید فرماتی تھی کہ ذرا میری خاطر اس کو ستانا نہیں۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے تو دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دروازے سے لگ کر رو رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام رومان رضی اللہ عنہ سے کہا، تم نے میری بات کا لحاظ نہیں رکھا۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باپ سے میری بات جا کر لگا آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ بھی کرے لیکن اس کو ستاؤ نہیں۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ نکاح سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی چیز پیش کر رہا ہے۔ پوچھا، کیا ہے؟ جواب دیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر دیکھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جب نکاح ہوا تو اس وقت 6 برس کی تھیں۔ اس کم سنی کی شادی کا اصل مقصد نبوت اور خلافت کے درمیان تعلقات کی مضبوطی تھی۔ بہرحال اس کم سنی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ سے نکاح کرنا اس بات کی صریح دلیل ہے کہ لڑکپن ہی سے ان میں غیر معمولی عقل و فہم اور سمجھ بوجھ کے آثار تھے۔